ہمارا ایک اور بڑا مسئلہ بہت یہ ہے، ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں. ہم کمیونیکیٹ کرنے سے جھجکتے ہیں کہ شاید کنفرنٹیشن ہو جائے گی، شاید اگلا میری بات سنے گا نہیں، یا پہلے سے ہمارے پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں کہ اس نے تو کر کے ہی نہیں دینا، چاہے وہ ہمارا اسپاؤس ہے، چاہے وہ ہمارے ان لاز ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، اٹ ڈز ناٹ میٹر. لیکن جب میں ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہوں یا جب میں ویمن انٹرپرینورشپس کی بات کرتی ہوں تو میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے ایکچولی کہ ہم عورتوں کو بہت ساتھ دیتی ہیں. میں 5 منٹ لیٹ آ رہی ہوں، میری جگہ کور کر دینا، اوکے. میں نے یار گھر پہ کھانا نہیں بنایا، کوئی بات نہیں، آج میں نے بنایا، میں سالن تمہارے ساتھ بھیج دیتی ہوں. یار میں بچوں کو پک اپ نہیں کر سکتی، میں ٹریفک میں اسٹک ہوں، یا میری لاسٹ منٹ کوئی میٹنگ آ گئی ہے، یا میری کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری بہن پک اپ کر لے گی، یا بچوں کی پھپھو پک اپ کر لے گی. آئی مین لائک ویمن ریگارڈلیس. اگر ہم عورتوں کو رشتوں میں کیٹیگرائز نہ کریں اور رشتوں کی وجہ سے، اس رشتے کے لیبل کی وجہ سے ایک دوسرے کو ناپسند نہ کر رہی ہوں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے اور بار بار دیکھا ہے کہ we survive because we depend on each other. Women depend on each other, they need to depend on each other. ایک sisterhood فارم ہونا چاہیے. ہاں یہاں پہ ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ڈپینڈ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں کسی پہ تو یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کی خیر خواہ ہیں کہ نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے، وہ آپ کے بچوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے. There was an incident many years ago. کسی نے مجھ سے کہا کہ 2 بیسٹ فرینڈس ہیں اور ایک کے جو بچے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مطلب کہ اسپیشل چلڈرن تھے، ٹھیک ہے. 3 بچے تھے اور اس کے تینوں اسپیشل چلڈرن تھے، اور ایک سیویئر اسپیشل چائلڈ تھا. اور اس دوسری اپنی سہیلی سے بہت اچھی دوستی تھی. اس بچی کی جو بچی تھی وہ نارمل تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. Now the thing was جس کے اسپیشل چلڈرن تھے اس کو یہ پتا تھا کہ بھائی یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، میرے بچوں سے پہلے سے میری بیسٹ فرینڈ ہے، اور ہم اکٹھے مطلب کہ ہم نے اپنے سارے غم اور خوشیاں ہم نے اکٹھی بانٹی ہیں، ہر فنکشن پہ ہر چیز اکٹھے کی ہے. But over the years what had happened was the other one had grown apart، اور وہ ہر جگہ یہ بتاتی پھر رہی تھی کہ یہ فرینڈشپ اس کے لیے ہیوی ہو گئی ہے، یہ فرینڈشپ اس کے لیے اچھی نہیں ہے، یا یہ وہ اب فرینڈز رہنا نہیں چاہتی، یا یہ فرینڈشپ اس کے لیے برڈنسم ہو گئی ہے. بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کو بتاتے پھریں کہ ہم کسی سے تنگ ہو رہے ہیں یا آوازار ہو رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جن سے ہم آوازار ہو رہے ہیں ہم ان سے کلیئرلی کہتے ہیں. دیکھیں ایک دفعہ کی بدمزگی ہمیں چغلی سے، غیبت سے، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کینہ پالنے سے روک سکتی ہے. لوگ ایک دوسرے کو ایزیلی فرگیو کر دیتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ اپ فرنٹ ہوں اور بہت زیادہ مطلب کہ مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، حالات مختلف ہو جاتے ہیں، ہم لوگ بدلتے ہیں، ہماری سوچ بدلتی ہے. بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ ویمن ہیلپ ایچ ادر، اینڈ ویمن انٹرپرینورز یا ویمن جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی ہیں، اور ایک سرکل ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات وہ سرکل جب ہمارا تنگ ہونے لگے یا ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ یا ہماری سوچ کے ساتھ، کیونکہ ہم گرو بھی ہوتے رہتے ہیں، خدا کوئی بھی شخص اسٹیگننٹ نہیں ہوتا. مطلب کہ اگر کوئی چیز اسٹیگننٹ ہے نا، گرو نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ڈیڈ ہے. ہو سکتا ہے آج سے 5 سال پہلے آپ کا حلقہ احباب یا میرا حلقہ احباب وہ ہو جو ہر وقت کپڑوں، جوتوں، جولری اور سیلیبریٹیز کو ڈسکس کرتا ہو. 5 سال کے بعد میرا حلقہ احباب وہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے گرو کیا، میں نے اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کیا، میں نے اپنی ایموشنل ریزیلینس پہ کام کیا، میں دین کی طرف آئی، میں نے اپنے بچوں کی اسکلس کو سیکھا، میں اب ان کے اسکلس کو نکھارنا چاہتی ہوں. Now all of that does not matter. Scrolling the internet or liking somebody or following somebody does not matter to me. I am very particular. I have become very focused on میں نے اپنا فیوچر کیا بنانا، اپنے بچوں کا فیوچر کیا بنانا، اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزارنی ہے. I'm focused on that. اس میں بہت سارے لوگ چھوٹ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں اگر آپ کسی کے ساتھ سنسیئر ہیں تو آپ اس کو بولیں بیسٹ آف لک، وی آر روٹنگ فار یو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کی ڈیولپمنٹ میں، آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. یہ چیزیں میں پہلے اس لیے کر دوں گی کیونکہ ہم ریکگنائز نہیں کرتے کہ جب ہمارے ریلیشن شپس برڈنسم ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ہماری پیرنٹنگ میں ٹریگر کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی ہماری پیرنٹنگ میں ٹریگر کرتے ہیں. پھر ہمیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی فرمائشیں جو ہوتی ہیں وہ عذاب الجان نظر آ رہی ہوتی ہیں. میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ میں تھک ہار کر آتی ہوں اور میرا بچہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں، تو میرے میں تو انرجی نہیں ہے، میں تو اپنی ساری انرجی باہر لگا آئی ہوں، تو میں کس طرح سے اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں. مجھے مطلب سخت کوفت ہوتی ہے. میں کہتی ہوں آواز بند رکھو، میں کہتی ہوں شور مت کرو، میں کہتی ہوں چپ کر جاؤ، میں کہتی ہوں اتنے بجے تو میرا دل ہوتا ہے کہ بس اب بچے سو جائیں. ایک بچہ بھی اگر مجھے جاگتا ہوا نظر آئے گا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں مطلب کہ پتہ نہیں کیا کروں. یہ باتیں کیوں ہیں؟ یہ باتیں اس لیے کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم تھک جاتے ہیں اور ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے اور ہم ڈیلیگیٹ نہیں کرتے اپنے کام. اگر ایک چیز پیرنٹنگ میں ہم سے نہیں سنبھالی جا رہی اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے، انسان ہے، یہ
ایک یہ جو ٹھپا ہے نا مدرہڈ مارٹرڈم کا، کہ مطلب کہ ماں کو سب کچھ سمجھنا چاہیے اور سب کچھ آ جانا چاہیے، اگر یہ بات سچ ہوتی کہ ایک ماں اپنے بچے کو بہترین سمجھ سکتی ہے اور اس کی ہر ایموشنل ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، تو یقین مانے سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ ہوتے نا، یہ پروفیشن ہی نہ ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے کہ عورتوں کے تمام مسئلے جو ہیں وہ آدمیوں کی وجہ سے ہیں. میں نہیں مانتی اس چیز میں. پیٹریارکی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ایک چیز ہے، لیکن ہر مرد یا ہر عورت ظالم نہیں ہوتا. ہماری کمیونیکیشنز میں ہمارے کچھ جھجک ہوتی ہے، ہمارے کچھ نارمز ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے وبال جان بنا لیے ہیں. بات کر کے تو دیکھیں، بات شروع تو کریں، طریقے سے بات کریں، بات کرنے کا طریقہ سیکھیں اور اپنے بچوں کو بات کرنے کا طریقہ سکھائیں. ابھی چند دن پہلے میری کسی بہت اچھی پروفیشنل خاتون سے بات ہوئی، ماشاء اللہ 20+ years she has been a doctor in her field, and yet she said کہ میں اپنے بچے کے لیے اپنے ہسبینڈ سے بات نہیں کر سکتی، مجھے نہیں پتا کہ میں نے بات کیا کرنی ہے. انہوں نے بچوں کو بھی نہیں سکھایا کہ بھائی آپ نے اپنے پیرنٹ سے خود بات کرنی ہے. دیکھیں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ایک اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن پیرنٹ چائلڈ کا ریلیشن شپ، چاہے پیرنٹس اکٹھے رہ رہے ہوں، چاہے خوشی سے رہ رہے ہوں، چاہے ایک دوسرے کو صرف مطلب برداشت کر رہے ہوں، پیرنٹ چائلڈ کا ریلیشن شپ میاں بیوی کے ریلیشن شپ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کیوں نہیں اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیا کہ وہ اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے علیحدہ یا اکٹھے بٹھا کے ان کو اپنی بات کر سکیں؟ کیا خوف، کیوں ایک خوف، ایک خطر ہم نے بچوں کے دل میں ڈال